کیونکہ بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ ہجرت کا درس دیتا ہے۔ اگر وطنیت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا درس نہ دیتے اور خود مدینہ نہ چلے جاتے۔ اور ان اقبال کی جو مشہور ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرخن اس کا ہے اور مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اس بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں پوری امت مسلمہ کو ایک وطن سمجھتا ہوں، اور اس بات پر بھی میرا یقین ہے رسول اکرم کی اس حدیث کے مطابق کہ میں کسی ایسے خطے میں جا کر آباد نہیں ہو سکتا کہ جس خطے میں مشرکین آباد ہوں، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے مستقل۔ پناہ لینا اور بات ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا اور بات ہے، خوف سے رہنا اور بات ہے، اپنے علاقے سے ڈر کے رہنا اور بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میں پاکستان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہوا تھا تو تمام دنیا کے ممالک جو تھے وہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر بنے تھے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پر بنا تھا۔ اور جب تک پاکستان قائم و دائم ہے یا جب تک میری زندگی ہے، میں اس پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پاکستان جو اللہ کے نام پہ بنا تھا یہ ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر ہم نے بہت گند ڈالا ہے۔ گند ڈالنے والوں کو بتانا کہ کون اور کس نے گند ڈالا ہے، کس نے اس مسجد کو ناپاک کیا ہے، یہ میرا فرض ہے، اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس خطۂ ارضی جو ہے اس کے اوپر امن قائم کریں اور اس کے اندر فتنہ اور فساد کا خاتمہ کریں۔ یہ تمام مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے میرا یہاں آنا بنتا تھا۔ میں واپس ہوں، میں پاکستان میں ہوں، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، اور میں ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں، اور اس کو ٹالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔